پہلے نیت کر لی، نیت کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ سارا طریقہ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے ایک ہی رکعت میں۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ تو آپ نے اس طرح 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، تو حاجت کی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر یہ کہہ کے ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 1 رکعت مکمل کرنی ہے، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ 2 کر کے 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لی۔ جب تیسرے 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اور آپ نے نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے۔ 2 رکعت نماز عمر درازی کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، تعوذ و تسمیہ، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، اسی ترتیب سے جس طرح پچھلے 4 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھے ہیں تو یہ بھی اسی طرح پڑھنے ہیں۔ جب 6 رکعت نماز نفل آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، کسی سے باتیں نہیں کرنی، منہ قبلہ کی طرف کر کے تشہد کی حالت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہ درود ہے اس رات کو، یعنی شب معراج کی رات کو اس درود ابراہیمی کے ساتھ خاص نسبت ہے کہ یہ درود اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا اور نماز کا تحفہ بھی اسی رات دیا گیا تھا۔ تو درود ابراہیمی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اول میں اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، تعداد آگے پیچھے نہیں کرنی۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے آپ کے اللہ تبارک و تعالی 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، اور آپ کی تمام نیک خواہشات کو، جتنے بھی نیک جائز مقاصد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دے گا۔ اور یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس رات مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں آپ نے پہلے بھی سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں پہلے آسمان پر اپنی شان و شیان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق تک یہ ندا دیتا رہتا ہے، ہائے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہائے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، صبح تک یہی ندا رہتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات آپ نے عبادت خداوندی کرنی ہے اور صبح کا روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ،
یہ ذکر بھی ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اسے آپ نے 71 مرتبہ، 70 اور 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو بھی آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو دنیا و آخرت کی دعا کہا جاتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہ کے اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو آخرت عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو اس بندے کو نعمتیں ملیں گی، اللہ اس کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہاتھوں کی انگلیوں پہ 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کے نیک جائز مقاصد ہوں گے۔ دولت نہیں ہے، اللہ دولت عطا فرما دے گا، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرما دے گا، بے روزگاری ہے، اللہ روزگار عطا فرما دے گا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جو بھی آپ کی 100 حاجتیں بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری اس رات اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی ساری حاجتیں قبول فرما دے گا۔ جو بھی آپ دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو بھی بندہ اس رات میں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔